بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 ہمارے سبق میں شامل ہے۔ آیت نمبر 30 میں اور 31 میں بنیادی طور پر 3 احکامات تھے کہ ایک نظر کی حفاظت، دوسرا سطر کی حفاظت، اور تیسرا یہ ہے کہ عورت کے لیے محرم اور غیر محرم کی تمیز اور فرق۔ یہ 3 احکام تھے۔ مردوں کے حوالے سے جو 2 احکام تھے وہ ہم بیان کر چکے کہ ایک تو نظر کی حفاظت، دوسرا سطر کی حفاظت، اور دونوں احکام بیان کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک ازکی لہم، اگر یہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت کر لیتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے جو یہ کرتے ہیں۔ خبیر فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کے وزن پر کوئی بھی لفظ آتا ہے عربی کا، جیسے رحیم ہے، کریم ہے، سمیع ہے، علیم ہے، یہ سارے فعیل کے وزن آ رہے ہیں۔ فعیل کے وزن پر کوئی بھی لفظ آتا ہے نا، تو اس کے اندر 2 صفتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے مبالغہ، ایگزیجریشن، یعنی معنی کے اندر ایک زیادتی پائی جاتی، یہ کام بہت زیادہ ہے، اور دوسرا اس کے اندر ہمیشگی ہوتی ہے، دوام ہوتا ہے کہ وہ کام مبالغہ تو ہے لیکن کسی خاص ٹائم کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے۔ مثال کے طور پہ اللہ علیم ہے، یہ فعیل کے وزن پر ہے، تو اس کے اندر پہلی صفت مبالغہ ہے کہ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوام، یہ نہیں کہ بس صبح کو علم ہوتا ہے اللہ کو، شام کو نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، یہ شام کو ہوتا ہے یہ صبح کو نہیں ہوتا، نہیں، دوام ہے، ہمیشہ کی ہے، ہر وقت اللہ علیم ہے۔ اسی طرح یہ خبیر ہے، خبیر کے اندر ایک تو مبالغہ ہے یعنی بہت زیادہ باخبر ہے اللہ، اور دوسری کیا ہے؟ دوام، ہمیشہ کی، یعنی ہر وقت باخبر ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تو خبیر یعنی مبالغہ بھی ہے اور دوام بھی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ تو اب پہلا جو حکم ہے نظر کی حفاظت، اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر کے ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ جو نظر ہے یہ مین گیٹ کی حیثیت رکھتی ہے، جو سیدھا رستہ دل کی طرف جاتا ہے۔ جو چیز انسان دیکھتا ہے فوراً جو ہے وہ نقش بن جاتا ہے دل کے اوپر، اور پھر اسی طرف انسان جو ہے وہ سوچنے لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے وہ نادرہ کا کمپیوٹر ہوتا ہے نا، وہ ایک کلک کرتے ہیں تو ہر بندے کے بارے میں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، ساری ڈیٹیل، اس کے جو کچھ بھی ہے، اس کے نام، جو گاڑیاں ہیں، اس کے نام، جو پراپرٹی ہے، یا اس کا جو بایو ڈاٹا ہے، سارا آ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی جو نظر ہے نا، یہ بھی کلک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ رستے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آدمی رستے سے گزرتا ہے، اب جیسے آنکھوں نے اس کو کلک کیا، دل میں، دماغ میں پورا اس کا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے، اور جو اس کی زندگی کے بارے میں جو واقعات آپ جانتے ہوتے ہیں سارے مائنڈ میں آ جاتے ہیں۔ یا کوئی اجنبی بھی ہے نا تو اس کی حالت ہے دیکھ کے کوئی عجیب سے خیالات دل میں پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اس دروازے کی حفاظت کرنے کی اور اس کلک کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس کو پہلے جو ہے وہ مینٹین کرو، بیلنس کرو، ڈسپلن میں لاؤ، اور انہی ہدایات کے مطابق اس کو پابند کرو جو اللہ رب العزت نے دی۔ اب یہ احکامات تھے مردوں کے حوالے سے، نظر کی حفاظت اور سطر کی حفاظت۔ اب اگلی آیت میں، آیت نمبر 31 میں، یہی احکام عورتوں کے حوالے سے دیے گئے۔ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور آپ ان مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، اے نبی، مومن مردوں سے تو کہہ دیا، اب ان عورتوں سے بھی کہیے الگ سے، کیا کریں؟ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، ویحفظن فروجہن، اور وہ بھی اپنی عزتوں کی، اپنی سطر کی حفاظت کریں۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں اکثر احکامات جو آتے ہیں وہ میل کے صیغے سے آتے ہیں، میل کا ورڈز یوز ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا اسی طرح مردوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، اس میں
وہ حکم اس حکم میں عورتیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، اب اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل، لیکن یہ جو حکم ہے اس میں مردوں کو الگ کیا گیا اور عورتوں کو الگ کیا گیا۔ دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس حکم میں بہت زیادہ جو ہے وہ چونکہ عام طور پہ غفلت برتی جاتی ہے، اس لیے تاکید کے لیے بطور تخصیص یہ حکم مردوں کے لیے الگ بیان کیا گیا اور عورتوں کے لیے الگ بیان کیا گیا۔ اس حکم کی اہمیت کے پیش نظر اس میں جو ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں اور اس کی تاکید کے لیے الگ بیان کیا گیا، ایک وجہ تو یہ ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے نظر کی حفاظت کے حکام اور ہیں اور عورتوں کے لیے نظر کی حفاظت کے حکام اور ہیں، دونوں میں صرف تھوڑا سا ڈفرنس، اور وہ ڈفرنس یہ ہے کہ مردوں کے لیے تو مطلقاً اور کلی طور پہ منع ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتے کسی بھی صورت میں۔ ہاں بتقاضۂ بشریت اگر اچانک نظر پڑتی ہے تو وہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ اچانک نظر پڑتی ہے رستے میں آتے ہوئے یا جیسے بھی، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اسرف بصر، اور اپنی نظر پھیر لو، تو اس کی اجازت دی، اس کی لغزش کو معاف کر دیا گیا۔ جو اچانک نظر پڑی انسان اس میں معذور ہے، اس میں جو ہے وہ اس کو قصوروار نہیں ٹھہرایا گیا۔ لیکن عورتوں کے لیے تو تھوڑی سی تخفیف ہے کہ عورتیں دیکھ سکتی ہیں مردوں کو، لیکن اس میں کوئی نیگیٹیوٹی مائنڈ میں نہ ہو یا کوئی ایسا جذبہ نہ ہو، صرف ایک دیکھنے کی حد تک ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے مسجد نبوی کے اندر کچھ حبشی مرد جو ہے وہ آئے ہوئے تھے اور وہ اپنی جو ہے وہ کھیل کھیلتے تھے مسجد نبوی کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے، دروازہ کھلا ہے حجرے کا اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور سیدہ عائشہ نے اپنی ٹھوڑی جو ہے وہ رسول اللہ کے کندھے پہ رکھ دی اور یوں ان کو جو ہے وہ ان کے کھیل کو دیکھنے لگ گئی، تو نبی اسلام نے ان کو منع نہیں کیا کہ آپ کیوں مردوں کو دیکھ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کے لیے تھوڑی سی تخفیف ہے، اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ مردوں کے لیے چونکہ مطلقاً اور کلی طور پہ منع کہ تم نے نہیں دیکھنا، اس لیے مدد کی گئی مردوں کی، عورتوں کو حجاب کا حکم دے کے کہ عورتیں کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیں، کیونکہ مردوں کو کلی طور پہ منع۔ اگر عورتوں کو بھی کلی طور پہ منع ہوتا کہ تم نے بالکل نہیں دیکھنا کسی مرد کو، تو پھر مردوں کو بھی حکم ہوتا کہ بھئی تم بھی اپنے آپ کو کپڑے میں ڈھانپ کے باہر نکلو کہیں کسی عورت کی نظر نہ پڑے۔ نہیں، ایسا نہیں، تخفیف ہے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کلی طور پہ منع ہے، اس لیے مردوں کی تھوڑی سی مدد کی گئی کہ عورت کو حکم دیا کہ تم کپڑے میں ڈھانپ کے نکلو، اس لیے عورتوں کے لیے کلی طور پہ منع نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک صحابیہ، وہ ان کو جو ہے چونکہ ان کے خاوند نے طلاق دے دی تھی، اب چونکہ عدت کا معاملہ انہوں نے گزارنا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم عبداللہ بن ام مکتوم صحابی ہیں، نابینا صحابی، ان کے گھر میں جا کے عدت گزارو، اس لیے کہ تم ان کے گھر میں اپنے جو ہے وہ کپڑا بھی جو دوپٹہ وغیرہ اس کو اتار کے رکھ سکتی ہو، کہ وہ نابینا صحابی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ تو نابینا ہے اور لیکن یہ نابینا نہیں ہے، یہ عورت ہے، تو ان کو اجازت دے دی گئی کہ تم ان کے گھر میں عدت گزار سکتی ہو، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ نابینا ہے، اس کی بیوی کے پاس کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ تم جو ہے کیونکہ عورتوں کے لیے حکم میں تخفیف ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ عورتیں صرف وہ نیت نہ ہو، نیگیٹیوٹی نہ ہو مائنڈ کے اندر، کوئی غلط جذبہ نہ ہو ذہن کے اندر، پھر جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی۔ اگر کوئی ایسا جذبہ ہے پھر منع ہے، لیکن اگر جذبہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ عورتوں کے لیے تخفیف ہے۔ تو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ وہ جھکائیں اپنی نظروں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی ستر کی حفاظت کریں۔ اور عورتوں کا ستر کیا ہے؟ سوائے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں، باقی تمام عورت کا پورا جسم جو ستر ہے اور اس کو ڈھانپنا فرض ہے۔ یہ ستر ہے محرم کے سامنے، جو اس کے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، یہ جو محرم ہے یہ ان کے سامنے ستر ہے۔ لیکن اگر گھر سے باہر نکلنا ہے یا گھر میں ہی کوئی اجنبی مرد ہے، غیر محرم مرد ہے، تو اس کے سامنے جو ہے وہ چہرہ بھی ڈھانپا جائے گا اور جو ہے پورا جو ہے وہ پردہ کیا جائے گا۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ جو کہ ظاہر ہو جائے۔ یہ محرم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ جو بھی بات آئے گی وہ محرم کی آئے گی، غیر محرم کی بات آپ اس کے اپوزٹ سے خود ہی سمجھ جائیں گے۔ محرم کی بات آئے گی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو ظاہر ہو جائے۔ زینت کیا ہے پہلے یہ سمجھیے گا۔ عورت کی زینت تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے زیور، زیور بھی ایک اٹریکشن کا باعث ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بناء و شنگار،
اور ایک ہوتا ہے خوش نما کپڑے. یہ تین چیزیں اٹریکشن کا باعث ہے مرد کے لیے. اب یہ کہا گیا کہ یہ زینت ہے، اس زینت کو صرف محرم کے سامنے وہ رکھیں گی، غیر محرم کے سامنے نہیں لے کے جائیں گے. زیور جو ہے وہ اس طرح کا پہنا ہوا کہ غیر محرم دیکھ رہے ہیں، خوشنما کپڑے جو ہیں وہ غیر محرم دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح بناؤ شنگار جو ہے جس کو آپ آج کی زبان میں میک اپ کہہ لیجیے، وہ جو ہے غیر محرم دیکھ رہے ہیں، تو یہ غلط، یہ حرام. فرمایا صرف محرم کے سامنے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت ظاہر نہ کریں، یہ تینوں چیزیں ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو ظاہر ہو جائے گھر کے اندر. مثال کے طور پہ دوپٹہ وغیرہ جو ہے وہ گر جاتا ہے ہوا سے کام کرتے ہوئے، یا آٹا گوندنے کے لیے تھوڑی سی آستین چڑھانا پڑ جاتی ہے، یا فرش دھونے کے لیے تھوڑے سے پائنچے اوپر کرنے پڑ جاتے ہیں، تو محرم سامنے، باپ سامنے، بیٹا سامنے، بھائی سامنے، تو ایسا کوئی ایشو نہیں. اس لیے فرمایا الا ما ظہر منہ، وہ جو سطر ظاہر ہو جائے کہ اتنا جو ہے وہ کلائی اوپر کرنا پڑ رہی ہے، پائنچے اوپر کرنا پڑ رہے ہیں، یا اٹھتے بیٹھتے دوپٹہ گر گیا اور گریبان سے کپڑا ہٹ گیا، یا ایسا کوئی صورتحال بن جاتی ہے اس میں وہ ظاہر کر نہیں رہی، ظاہر ہو گیا ہے، تو اس میں اس کو گنجائش. الا ما ظہر منہ، آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ان کو حکم دے دو اے نبی کہ وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈال کے رکھیں، اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈال کے رکھیں. جاہلیت میں عورتوں کا دستور یہ ہوتا تھا، مفسرین لکھتے ہیں، امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ جاہلیت میں عورتوں کا یہ دستور ہوتا تھا کہ وہ اپنے بالوں کے جوڑے پیچھے کر کے یوں باندھتی تھی، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے دوپٹے جو ہے وہ پیچھے کی طرف پھینکتی تھی اور پیچھے باندھ لیتی تھی، اور آگے گریبان جو ہے وہ بالکل صرف قمیض ہوتی تھی، باقی گریبان جو ہے وہ دوپٹے سے خالی ہوتا تھا. تو اسلام نے پھر یہاں پہ آ کے خمار کا، دوپٹے کا کنسپٹ دیا کہ تم نے قمیض تو پہنی ہوئی ہے، ساتھ میں دوپٹہ بھی پہنا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سر پہ ہو، اور ساتھ میں پنجابی میں کہتے ہیں جس کو بکل مارنا، اس کو بکل مار لی جائے، تو یہ ہے دوپٹے کا کنسپٹ. لیکن آج کیا ہے، آج تو بکل کا کنسپٹ نہیں ہے، آج جو ہے وہ دوپٹے کو گلے کی ہار بنایا جاتا ہے، مالا بنائی جاتی ہے، تو یوں گلے میں دوپٹہ ڈالا ہے اور اس کی دو جو ہے وہ کنارے جو ہے پیچھے کی طرف پڑے ہوئے ہیں. یہ ہے ایک اسلام کے اس حکم کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تذلیل ہے، اس میں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس میں اس کی انسلٹ کی جا رہی ہے. اسلام نے خمار کا جو ہے وہ کانسیپٹ دیا. دیکھیے عورت کے لیے دو احکام ہیں، دو قسم کے پردے ہیں. ایک ہے پردہ خمار جو یہاں بیان ہو رہا ہے، اور یہ پردہ خمار صرف محرم کے سامنے ہوگا. محرم میں بات کروں باپ کی، بھائی کی، بیٹے کی، بھانجے کی، بھتیجے کی، چچا، ماموں، یعنی ایسے رشتے جن کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا، یا کوئی ایسا طبعی اور جنسی ملان نہیں ہوتا فطری طور پہ، یہ ان کے سامنے ہے کہ چہرہ ننگا ہو، ہاتھ اور پاؤں ننگے ہوں. یہ ہے محرم کے سامنے، اس کو پردہ خمار کہتے ہیں. ظاہر ہے شلوار قمیض پہنی اور اوپر جو ہے وہ یہ دوپٹہ ہوگا، تو بس اسی طرح محرم کے سامنے ہوں گی. لیکن جو باہر نکلنا ہے، یا چاہے گھر میں بھی کوئی غیر محرم ہے، ایسا شخص جس سے نکاح ہو سکتا ہے، تو اس کے سامنے کیا حکم ہے؟ پردہ جلباب جو سورہ احزاب میں ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنا جلباب اپنے اوپر اوڑھ لیں. جلباب کسے کہتے ہیں؟ بڑی چادر ہو جس کو اپنے اوپر اوڑھ لیا جائے، جس سے چہرہ بھی جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے. بعض لوگوں نے کہا جی چہرے کا پردہ نہیں عورت کا. اگر چہرے کا پردہ نہیں تو پردہ ہے کیا پھر؟ کیونکہ اصل زینت ظاہری چہرے سے ہوتی ہے، جب چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر پردہ ہے کس چیز کا؟ اس لیے یدنین علیہن من جلابیبہن کا معنی کیا ہے کہ اپنی بڑی چادر اپنے اوپر اوڑھ لیں، پھر باہر نکلیں یا غیر محرم کے سامنے آئیں. ولا یبدین زینتہن، اور نہ وہ اپنی زینت ظاہر کریں. یعنی زینت سے مراد میں نے کیا بتایا؟ تین چیزیں. زینت سے مراد بناؤ شنگار، خوشنما کپڑے، زیور اور چہرہ، یہ چار چیزیں ایڈ کر لیجئے زینت میں. اور یہ اپنی زینت نہ ظاہر کریں سوائے ان محرم رشتوں کے. وہ کون سے؟ الا لبعولتہن، اپنے خامند کے. خامند کا نام پہلے لیا گیا کیونکہ خامند جو ہے وہ بالکل اس کے سامنے تو کوئی پردہ ہے ہی نہیں، اور خامند کے لیے اس کی بیوی جو ہے وہ ہر طرح سے حلال ہوتی ہے، اس میں اس کے لیے اس کا نام پہلے لیا گیا، اس کا تو حکم بالکل الگ ہے. او آبائہن، یا اپنے باپ کے سامنے. یعنی یہ جو زینت ہے، چار چیزیں میں نے گنوائیں، یہ اپنے باپ کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. او آباء بعولتہن، یا اپنے خامند کے باپ کے سامنے، یعنی اپنے سسر کے سامنے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں آبائہن میں صرف باپ نہیں ہے، بلکہ اپنا دادا پر دادا، نانا پر نانا، سارے اس میں آ جاتے ہیں. او آباء بعولتہن، اپنے خامند کے باپ، تو خامند کا جو باپ ہے اور اس کا دادا ہے اور اس کا پر نانا، اس کا نانا، جو خامند کے ہیں اس طرح کے رشتے، وہ بھی آ جاتے ہیں. او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، اور بیٹوں میں پوتا پوتی،
نواسا نواسی یہ بھی آ جاتے ہیں. او ابناء بعولتہن یا اپنے خامد کے بیٹوں کے سامنے. خامد کے بیٹوں سے مراد جو اس خامد کے بیٹے دوسری بیوی سے ہیں ان کے سامنے بھی کوئی پردہ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ وہ دوپٹہ ہو. او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے. او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں کے سامنے. او بنی اخواتہن اپنے بھانجوں کے سامنے. او نسائہن یا اپنے میل جول کی عورتوں کے سامنے, یعنی اپنی میل جول کی عورتوں سے بھی اپنا چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. او ما ملکت ایمانہن یا اپنی لونڈیوں کے سامنے, اپنی جو نوکرانیاں ہوتی ہیں میڈ ہوتی ہیں ان کے سامنے بھی. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا ایسے مرد جن کے اندر کوئی کسی قسم کا جنسی میلان نہیں ہے, عقل کی کمزوری کی وجہ سے ایک شخص ہے وہ دیوانہ ہے, پاگل ہے, اب اس کے سامنے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں وہ جسمانی طور پہ اس کی عدم اہلیت ہے اور اس کو ایسی کوئی دلچسپی نہیں ہے خواتین کی طرف, یعنی بالکل جنسی میلان اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے. اگر اس طرح کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں تو اسے بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. او الطفل الذین لم یحظروا علی عورات النساء یا ایسے بچوں کے سامنے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ابھی عورتوں کے احکام جن پر, عورتوں کے مسائل جن پر ظاہر نہیں ہوئے, یعنی یہ 10-12 سال کا بچہ ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے ابھی ایسی کوئی سوچ اس کی نہیں پیدا ہوتی, تو اس کے سامنے بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس سے اگر زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے آج کل کے زمانے میں تو پھر یہ ہے کہ چاہے نابالغ ہے تو اسے پردہ کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال سے, اس لیے کہ وہ بہت سی چیزیں سمجھ چکا ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں فیل کر رہا ہوتا ہے. اس لیے یہاں جو کہا گیا او الطفل الذین یا ایسے بچے لم یظہروا علی عورات النساء کہ جو ابھی تک عورتوں کے پردے کے مسائل یا عورتوں کے مسائل پر آشکار نہیں ہوئے, وہ 10-12 سال کا بچہ ہو سکتا ہے, اس سے کم نہیں, اس سے زیادہ نہیں, اس سے کم ہو سکتا ہے. تو یہ جو محرم رشتے گنوائے گئے اور اس کے بعد فرمایا گیا ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن, اور عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنا پاؤں نہ ماریں زمین پر, اس لیے کہ لیعلم تاکہ جان لیا جائے ما یخفین من زینتہن کہ جو ان کی زینت پوشیدہ ہے. یعنی پاؤں زمین پہ ماریں گی کہ چلتے ہوئے آواز ایسی پیدا ہوگی, کوئی زیور کی جھنکار ہو سکتی ہے, کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے, تو وہ پھر مرد جو ہے وہ متوجہ ہو سکتا ہے, اس لیے منع کیا گیا. اور صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر اصل البیان میں لکھتے ہیں کہ اس میں وہ ہیل والی جوتی بھی شامل ہے کہ جو چلتے ہوئے, انہوں نے باقاعدہ, آپ اس آیت کی تفسیر پڑھی نا ان کی, انہوں نے باقاعدہ آواز بھی لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر چلتے ہوئے ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے تو یہ بھی مرد کو متوجہ کر سکتی, تو یہ بھی اسی چیز میں آئے گی کہ ولا یضربن بارجلہن, اپنا پاؤں زمین پہ نہ ماریں, لیعلم ما یخفین من زینتہن تاکہ ان کی زینت ظاہر ہو اور مرد متوجہ ہوں, ایسا نہ کریں. وتوبوا الی اللہ جميعا, اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب, ایھا المؤمنون اے مومنو, لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. انشاءاللہ مزید احکام اس آیت کے ضمن میں کل بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.